آج ہماری عورتیں بگڑ گئی ہیں، آج ہماری بیٹیاں بگڑ گئی ہیں، آج ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے ماں باپ کے اندر ایمان نہ رہا، جذبہ نہ رہا، اولاد کی دینی تربیت نہ رہی، اسلام کے جذبے پر معمور ہوا کرتے تھے، اپنی اولاد کو ہمیشہ یہی خیال کے ساتھ پروان چڑھاتے تھے، یہی بولتے تھے کہ بیٹا تیرا نصیب یہ ہے کہ تو اسلام کے کام آ جائے، تو اگر بڑا بن جائے تو اسلام کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کون سے ایسے ماں باپ ہیں جو بچے کو کنگھی کرتے ہوئے، بچے کو کپڑے پہناتے ہوئے، بچے کو نہلاتے ہوئے، بچوں کے کام کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ بیٹا تو اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بولتے ہیں۔ آج ہمارا ٹرینڈ بدل چکا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ پڑھ، بڑی نوکری میں جا، بڑے عہدے میں جا، تجھے یہ بننا ہے، تجھے وہ بننا ہے، بڑے گھر میں تیری شادی ہونی ہے، جہیز اتنا کا لینا ہے۔ ماں باپ جس ذہن سے بچے کی سوچ بناتے ہیں وہی تو بچہ بنتا ہے۔ ہمارے اندر کی وہ چاہ ہی ختم ہو گئی جو ہماری ماں کی پہلے کی چاہت تھی۔ ہاں، خنسا ایک شاعرہ ہے، بہت بڑی شاعرہ جو عرب دنیا کی مشہور ترین تھی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ عورتوں میں اس سے بڑی کوئی شاعرہ پیدا نہیں ہوئی، اور یہ خنسا رضی اللہ عنہ بنی، مسلمان ہوئی تو اپنے چاروں بچوں کو بلایا، جنگ کا میدان تھا، کہا دیکھو جنگ میں جا رہے ہو، کل کو میں یہ نہ سنوں کہ تم پیٹھ دکھا کے آ گئے اور میں تمہاری ماں ہوں۔ یاد رکھو میں نے کبھی تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی تھی، یعنی تم ولد الزنا نہیں ہو، تم حلالی ہو، اور حلال بچے اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اگر میرے چاروں بچے شہید ہو جائیں اس معرکے میں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ میرے چاروں بچوں کو شہید کیا اور میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی۔ تو بیٹو زندہ واپس نہ آنا۔ کون کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹو زندہ واپس نہ آنا، اگر تم پیٹ پھیر کے آؤ گے تو پھر میں تمہیں کیا ہے کبھی زندگی میں بات نہ کروں گی۔ پھر وہی خنسائیں جو معرکے میں گئے تو اجازت چاہیے میں بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ جاؤں، کہا کہ عورتوں کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، مرد ہی بہت ہیں، تو کہا کہ زخمیوں کو تو کچھ پانی پلاؤں گی، کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کے 4 بیٹے جا رہے ہیں، اتنا ایک خاندان کی طرف سے کافی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے چہرے پہ ڈھاٹا باندھا، چہرہ چھپا لیا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ چل پڑی۔ معرکہ پہنچا، اس زور سے لڑی کہ وہاں کے سپہ سالار کو کہنا پڑا کہ پتہ نہیں وہ کون شخص ہے جو ڈھاٹا باندھ کے پوری جنگ میں وہی سوار رہا۔ بعد میں پتہ کرتے کرتے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، تو وہ حضرت خنسا نکلی۔ کہا کہ جب اجازت نہ ملی تو میں نے سوچا کہ مرد ہی بن کے لڑ لو، یہاں رہ کے کیا کرنا ہے، جب اللہ نے اسلام جیسی نعمت کو مجھے دیا ہے تو میرے بیٹوں کے ساتھ میں بھی پہنچ جاؤں۔ اور جنگ ختم ہوئی تو انہیں سنایا گیا کہ دیکھو غم نہ کرو، تمہارے چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ تو کہا کہ غم کرنے کی کیا بات ہے، میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے شہیدوں کی ماں بنایا ہے۔ یہ مائیں ہوتی تھی جو کردار ساز ہوتی ہیں، بچے کا پہلا مدرسہ وہی ہے جن سے یہ لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے کیا تاریخ میں اپنا نام ثبت کیا، اور آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہمارے خاندانی وراثتیں تبدیل ہو گئی، روایتیں تبدیل ہو گئی، ہمارے اندر کچھ نہ رہا۔ تو یاد رکھیے ایسی ڈرپک اور ذلیل نسل تیار ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کے بچے یوں نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کل ان کے بچے اور کہاں جا کے پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے والا ہے۔ مسلمانوں یہ ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے، ایک واقعہ ہے جس کے آئینے میں خود کو تیار کر سکتے ہو، اور پھر ہم اٹھ سکتے ہیں، پھر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کفار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پھر ایک صلاح الدین پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ هذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک